اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم مجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین تتوفاہم الملائکۃ الطیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ آپ سے گزارش ہے مرحوم مغفور سید شمشاد حسین زیدی ابن سید قرار حسین زیدی کے ایصال ثواب کے لیے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیجیے گا۔ صلوات عنایت فرما دیجیے محمد آل محمد۔ اس سے بہتر انداز میں مل کر بلند آواز سے ادارے محترم ایک ظاہر ایک ایسی ہستی کی مجلس ہے کہ جن کے بارے میں تعارف کرانا سورج کو چراغ دکھانی مترادف ہوگا۔ سب جانتے ہیں محبت کرنے والی ہستی، رشتے نبھانے والی ہستی، رشتوں کو پہچاننے والی ہستی، سمجھنے والی ہستی، چھوٹے بڑے کس سے کہاں کس مقام پہ کس انداز میں ملنا ہے، ایک پوری اقدار کا وارث کہتے ہیں نا کہ وہ اقدار میں کہتا ہوں کہ وہ ایک آدمی کیا گیا پوری اقدار اس کے ساتھ دفن ہو گئی، جا کے ویلیوز دفن ہو گئی، جانتے تھے سمجھتے تھے چیزوں کو مسائل کو، رشتوں کو جیسا میں نے عرض کیا نبھانا جانتے تھے، بہترین شفیق باپ دوست شوہر بھائی ہر طرح سے، اور ہر رشتے کو نبھانا ہے، دوستیوں کے رشتوں کو بھی نبھانا ہے، ادھر کے رشتے بھی ادھر کے رشتے بھی، بڑی متوازن شخصیت ہر طرح سے متوازن۔ اور ظاہر ہے کہ میرے تو رشتہ ایسا تھا کہ ہمارا تو بہت ہی قریبی تعلق، اور وہ جس کو کہنا چاہیے کہ ایک مذاق کا بھی رشتہ تھا، اور ظاہر ہے کہ ان سے بات کرنے میں مجھے لطف بھی آتا تھا، بیٹھتے میرے ساتھ سفر بھی انہوں نے کیے، مختلف بچوں کی شادیوں کے سلسلے میں سفر کیا۔ بہرحال میں نے عرض کیا کہ اب میں گفتگو کرتا چلا جاؤں تو وہی بات ہے کہ سورج کو چراغ دکھانے کے برابر ہوگا۔ بس میں نے جو جملہ کہا کہ ایک اقدار جو تھیں اس کے ساتھ ویلیوز جو تھی زمانے کی اس کے ساتھ دفن، ایسے لوگ جون ایریا نے ایک جملہ کہا تھا، میں نے ان کے منہ سے تو نہیں سنا، کسی نے سنایا تھا ان کو مجھے جملہ، تو بہرحال جملہ اچھا تھا اس لیے نقل کر رہا ہوں کہ بس اب لوگ جا رہے ہیں آ نہیں رہے، اب ایسے لوگ جا رہے ہیں آ نہیں رہے، اب جو جا رہا ہے نا بس وہ آپ ایک زمانے کو دفن کر کے آ جاتے ہیں، ویلیوز کو دفن کر کے آ جاتے ہیں۔ اس کے بعد جس زمانے میں ہم جی رہے ہیں آپ کو معلوم ہے جیسا زمانہ ہے، جو جوتیوں میں دال بٹ رہی ہے، چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں جو بھی ہو رہا ہے، بلکہ یہ اس طرح کے لوگ بس اب جا رہے ہیں، اور یہ کہانی قصوں میں اب ملیں گے، اس کے سوا نہیں ملیں گے، اب جیتی جاگتی دنیا میں نہیں ملیں گے، جو ہیں بس وہ جا رہے ہیں، جو باقی بچے ہیں وہ بھی جا رہے ہیں، بچے نہیں ہیں، کیونکہ جو ہمارا نظام ہے تعلیمی نظام ہو یا معاشرتی نظام ہو وہ پورا کا پورا اوندھا ہو چکا ہے، سر کے بل کھڑا ہو چکا ہے، تو اس میں ایسے لوگوں کی کوئی گنجائش ہے نہیں، ایسے لوگوں کی ضرورت نہیں ہے۔ بہرحال پروردگار ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے۔ میرا یقین ہے جس طرح کہ وہ عبادت گزار تھے کہ وہ میں نے اس کیا نا کہ میں نے ان کو جب سے میرے تعلقات ہیں 2 اعتکاف ان کو چھوڑتے ہوئے نہیں دیکھا، ایک رجب کا اعتکاف ایک رمضان کا اعتکاف، ہمیشہ میں نے ان کو ان 2 اعتکاف میں ہمیشہ حالت اعتکاف میں دیکھا، اور اس کے علاوہ جیسے وہ ہمارے یہاں تو خیر وہ ایک ہی چیز ہے کہ بس مومن کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ساری چیزیں اس میں مکمل ہونا چاہیے، لیکن آج کل کے دور کی جو خرابیاں ان میں خرابی یہ بھی آئی ہے، کہتے ہیں جناب عزادار الگ ہے اور نمازی الگ ہو گئے، پتہ نہیں کس نے الگ کیا کب الگ کیا مجھے تو معلوم نہیں، ہمیں تو اتنا معلوم ہے کہ مومن وہی ہوتا ہے جس میں ساری صفات، تو بس وہ ایسے مومن تھے جس میں یہ ساری صفات جمع تھیں، ویسے ہی وہ عزادار تھے، ویسے ہی وہ عبادت گزار تھے، عابد شب زندہ دار بھی تھے، گواہ ہیں لوگ، کسی کا نہ کہنا الگ بات ہے کہ وہ کسی کو نہ بتاتے تھے، اور لیکن لوگ تو جانتے تھے نا کہ نماز شب بھی پابندی سے پڑھنے کے عادی تھے، اور ان کے جو جانے کا انداز تھا وہ بھی اتنا پرسکون، میں تو تھا نہیں یہاں باہر تھا،
لیکن جو مجھے بتایا سب نے، بچوں نے بتایا، احباب نے بتایا کہ جانے کا انداز بھی بڑا پرسکون تھا۔ تو سلام کی بات ہے نا، تو ایسے ہی ہے، وہ روایت ہے۔ اب دیکھیے نا، میں روزے کی حالت میں ہوں، وہ بڑی احتیاط سے مجلس پڑھنا ہوتی ہے روزے میں، لیکن یہ تو روایت ہے نا، میں روایت لفظ بلفظ پیش نہیں کر رہا، خلاصہ بیان کر رہا ہوں۔ ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ اچھا، ایک گزارش آپ سے کریں گے کہ اب مجلس میں تو آپ بیٹھے ہی ہیں نا، اگر تھوڑا سا سمٹ آئیں گے نا تو مجلس کا ماحول بن جائے گا، تھوڑا سا آگے آ جائیے، ایک قدم بھی آگے آپ آ جائیں گے نا تو اچھا ایک جم بندی ہو جاتی ہے، جس کو کہتے ہیں نا کہ اچھا ماحول بن جاتا ہے، اور پڑھنے والے کو بھی ذرا سا کچھ توجہ مل جاتی ہے۔ آئیے آپ آگے آئیے، صحیح صاحب، میں نے آپ کو دیکھا نہیں تھا، دور بیٹھے میں آپ مل کر ایک بلند آواز سے صلوات عنایت فرما دیجیے گا۔ عزیزان محترم، روایت کا خلاصہ میں نے عرض کر دیا کہ لفظ بلفظ روایت میں نہیں پڑھ رہا، جو مفہوم ہے وہ پیش کر رہا ہوں کہ حالت نزا میں اور کوئی وقت ہو یا نہ ہو، یہاں کے لیے روایت ہے کہ مولا اپنی زیارت کرانے کے لیے آتے ہیں، مولا کا دیدار ہوتا ہے دم نزا، مومن ہو یا منافق ہو، جو بھی ہو، اس کے لیے اچھی خبر نہیں ہوتی، مومن کے لیے اچھی خبر ہوتی۔ اچھا، اچھی خبر کا اندازہ کہاں سے ہوتا ہے مومن کے لیے اچھی خبر کا؟ یہ میں نے خود بھی ایک دو بار مشاہدہ کیا کہ جانے والا جانے سے پہلے اٹھنے کی کوشش کرتا ہے، اور ہم اسے لٹانے کی، ڈاکٹر ہے کمپاؤنڈر جو اسے لٹانے کی کوشش کرتے ہیں نا، وہ اٹھنے کی کوشش کرتا ہے مومن، اور کچھ کہنا چاہتا ہے مگر یہ وہ وقت ہوتا ہے جب اس کی قوت گویائی سلب ہو چکی ہوتی ہے، جب یہ بول نہیں سکتا نا، یہ بتانا چاہتا ہے کہ مجھے اٹھنے دو، کوئی آ رہا ہے جس کا مجھے استقبال کرنا ہے، یعنی کسی کو دیکھتا ہے، کسی کی زیارت کرتا ہے، اٹھنا چاہتا ہے احترام کے لیے، بتانا چاہتا ہے اپنے اطراف کے لوگوں کو کہ مت ڈرو، مت گھبراؤ، مت غم کرو، جس لمحے کا انتظار تھا مجھے لینے کے لیے آ گیا، وہ مجھے لینے کے لیے آ گیا۔ سمجھے بات؟ یہ ہے روایت۔ تو یہ جو اکثر آپ نے مومنین کے چہروں پہ دیکھا ہوگا، ایک مسکراہٹ کا کہتے ہیں تبسم تھا اس کے چہرے پہ، تبسم کیا ہوتا ہے؟ یہ زیارت کا، یہ جو اسے زیارت نصیب ہوتی ہے نا دم نزا مولا عارفان کی، اور یہ وعدہ ہے اللہ کا، وہ زیارت، اس زیارت کو وہ دیکھ کے محسوس ہوتا ہے، یعنی وہ لوگوں میں مسکرا رہا، ہنس رہا ہوتا ہے کہ یہ غم منائیں گے میرا، لیکن یہ نہیں معلوم کہ مجھے لینے کون آیا ہے، لینے کون آیا ہے۔ اچھا، اب آئیے، میں نے روایت کیوں پڑھی؟ حالانکہ روایت دلیل نہیں ہوتی کہ میں آیت کو سچا ثابت کروں، نہیں، ایسا نہیں ہوتا، نص قرآنی تو نص قرآنی ہے نا، لیکن میں نے ایسی آیت کا انتخاب کیا ہے کہ اس میں یہ روایت مجھے پیش کرنا ضروری ہو گیا تھا۔ اس آیت کا میں نے انتخاب کیا، سورہ نحل 16واں سورہ اور اس کی 32ویں آیت قرآن مجید کی، الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین، اور وہ لوگ جن کی روح قبض کرتے ہیں ملائکہ اس حالت میں کہ وہ لوگ پاک و پاکیزہ ہوتے ہیں، الذین یعنی جنہیں ملائکہ لے کر جاتے ہیں اپنے ساتھ، الذین تتوفاہم الملائکہ، وہی وفات سے نہیں ہے، جب وفات ان کی روح قبض کرتے ہیں، ان کو لینے کے لیے آتے ہیں، وعدہ وفا ہو گیا، پورا ہو گیا ان کا وقت، دنیا میں جتنا تھا وعدہ وہ پورا ہو گیا، لینے کے لیے آتے ہیں، کن لوگوں کی روح قبض کرتے آتے ہیں؟ طیبین، اس حالت میں کہ طیب ہے، الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین، جب طیبین کی روح قبض کرتے ہیں، یعنی روح قبض کرنے کا بھی اب دیکھیں بتا دینا، کہتے ہیں حالت نزا یوں، حالت نزا یوں، حالت نزا یوں، اور کیسی کیسی اذیت ناک مرحلوں سے گزرنا پڑتا ہے انسان کو، لیکن پھر میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ قرآن میں بھی یہ نص موجود ہے اور حدیث میں بھی یہ نص موجود ہے کہ ہر ایک کی روح کو نکلنے کا انداز بالکل الگ، سب کا انداز الگ ہوگا، سب کا انداز، ابھی اور بھی روایتیں پیش کر دیں گے، لیکن چلیے پہلی سمجھیے، الذین تتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، یا یتوفاہم، تتوفا یا ایک جگہ مخاطب کا صیغہ ہے، ایک جگہ غائب کا صیغہ، لیکن اسے میں نے دونوں لفظ پڑھ دیے، بھائی اللہ خیر کرے، وہی بات آ جاتی ہے روزے کی، بڑا روزے کی حالت میں مجلس میں بھی نہیں لیتے، کم لیتے ہیں کہ بھائی مشکل ہو جاتا ہے پڑھنا، ایک تو پہلی روزہ اور پھر اوپر سے یہ آیات کا اور احادیث کا بڑا خیال کرنا پڑتا ہے، آپ کو معلوم ہے نا مسئلہ کہ اگر غلط حدیث پڑھ دی، غلط آیت پڑھ دی، روزہ باطل ہو گیا، کیا ہو گیا؟ روزہ۔ اب آپ اندازہ لگا لیجیے کتنی مشکل ہوتی ہے مجلس پڑھنا۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ ایک وہ ہے جن کی روح قبض کی جاتی ہے تو ان کو تک جاؤ، جہنم میں داخل ہو جاؤ، اور ایک طیبین کی روح قبض ہوتی ہے، سب کا الگ الگ انداز ہو گیا نا۔ کل نفس، چلیے اور آسان کر دیں، کل نفس ذائقۃ الموت۔ آپ زندگی میں نامعلوم سینکڑوں بار یہ آیت سنتے ہیں یا آیت کا یہ حصہ سنتے ہیں، آیت تو طویل ہے،
یہ آیت کا حصہ سنتے ہیں آپ، کل نفس ذائقہ، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا. ہر بھائی ذائقہ ہے کیا؟ کیا چکھنا ہے ذائقہ؟ کیا ذائقہ؟ ہر نفس کو چکھنا ہے. کیا مطلب ہے نفس کے ذائقے کا؟ دیکھیے یاد رکھیے، ہر نفس میں پہلے تو یہ بات جان لیجئے کہ یہاں بشر نہیں کہا گیا، کل نفس نفس کہا. بشر کیوں نہیں کہا؟ بشر اس لیے نہیں کہا کہ آپ پھر دوسری بحث میں پڑ جائیں گے، بشر والی بحث میں پڑ جائیں گے، نور والی بحث میں پڑ جائیں گے، پتہ نہیں کیا کی بحث میں پڑ جائیں گے آپ. بشر نہیں کہا، بشر کا جھگڑا ہی نہیں رکھا پروردگار عالم میں. نفس، جہاں بھی نفس ہوگا اسے موت ہے. اب نفس کتنے قسم کا ہوگا بھائی؟ اب آپ خود گنتے رہیے. 3 قسم کا تو الگ ہے نا، نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس مطمئنہ، پھر اس کے بعد نفس لاہوتی، نفس ناسوتی، نفس ملکوتی، نفس حیوانی، نفس انسانی، نفس جنی، پتہ نہیں کتنے نفس ملائکہ ہے کہ نہیں ہے نا، پتہ نہیں کتنے قسم کا نفس ہے. کہا کہ نفس جو بھی ہو، ملائکہ کا نفس ہو، جنات کا نفس ہو، کوئی بھی نفس کی قسم ہو، انبیاء کا نفس ہو، اب سمجھ میں آ رہی ہے بات، پیغمبروں کا نفس ہو، انسانوں کا، یعنی نفس جس قسم کا بھی ہوگا، کل نفس کا مطلب یہ ہوا کہ نفس جیسا بھی ہوگا اسے موت کا ذائقہ چکھنا پڑے گا. نفس شیطانی ہو، نفس حیوانی ہو، نفس ملکوتی ہو، نفس ربانی، جو بھی قسم کے نفس ہو سکتے، الگ الگ قسمیں کی ہیں نا. عرفاء نے الگ قسمیں کی ہیں، باقی لوگوں نے الگ قسمیں کی ہیں، سب نے نفس کی الگ الگ قسمیں کی ہیں اپنے اپنے حساب سے. جو تعلیم دینا چاہ رہا ہے اس نے اپنے قسم سے کی ہے نفسیں. صوفیہ نے اپنی نفس کی قسمیں کی. تو نفس کی کہا کل نفس ذائقۃ الموت، نفس جیسا بھی ہوگا. اس لیے انبیاء کا دروازہ ہو وہاں بھی آئے گا ملک الموت. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کسی کا بھی دروازہ ہوگا، معصومین کا دروازہ ہوگا، ملک الموت ہر جگہ. بس پیغمبر ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دروازے پر فرق اتنا ہوا کہ وہاں اجازت لے کر آ رہا ہے کسی سے، لیکن آنا تو پڑا ہے نا، آئے گا. یعنی فرار ممکن نہیں، اس کو کہیں بھی آنے کے لیے کسی کی اجازت کی ضرورت. ملک الموت کل نفس، نفس جیسا بھی ہوگا، نفس نورانی ہو، نفس معصوم ہو. جناب عیسیٰ علیہ السلام کو واپس آنا پڑے گا، جناب ادریس علیہ السلام کو واپس آنا پڑے گا. کس لیے؟ موت کا ذائقہ چکھنے کے لیے، کیونکہ نفس ہے نا. سمجھ میں آ گئی بات؟ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. موت کا ذائقہ. اب یہ ذائقہ کیا ہے بھائی؟ یہ الگ الگ ہے، سب کے لیے الگ الگ قسم کا ذائقہ ہے. کیسی کس کی موت آنی ہے؟ بعض کی بہت کربناک، نکل نہیں رہا دم، اذیت 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 اذیت. یہ بھی کئی قسم، کسی کا امتحان ہے، کسی کے وہیں گناہوں کا حساب وہیں کیا جا رہا ہے، چلو فارغ کرو اس کو یہیں پہ، مومن تھا لیکن چلو اس کو یہیں پہ. دو ہے نا، مختلف قسم کی روایات ہیں. لیکن عرض کر رہا ہوں بس ہر ایک کے لیے موت کا ذائقہ لگے. کسی نے سوال کیا مولا عارفان علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے، موت کے بارے میں آپ نے سوال کیا. تو وہ یہاں بھی پوری روایت کو بہت تفصیلی سے خلاصہ بیان کر رہے ہیں، مفہوم بیان کر رہے ہیں آپ کے سامنے. مولا نے فرمایا دیکھو موت، اب یہاں 3 قسمیں بتائیں. ایک مومن کی موت، وہ مومن جو ہمارے احکام پر عمل کرتا رہا، زندگی ویسے ہی گزارتا رہا جیسے ہم نے بتائی تھی، بس اس کے لیے موت کی تکلیف کچھ بھی نہیں ہوگی. ادھر اس کا انتقال ہوگا، ادھر یہ جنت میں. اب میں آیت ابھی پوری نہیں پڑھی جو میں نے ابتدا میں پڑھی، وہ بعد میں پڑھیں گے، وہ پورا اس کو بعد میں کریں گے. پہلے یہ روایت سن لیجیے. جاؤ ادخلوا الجنہ، جاؤ جنت میں، جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ. نص قرآنی. کوئی کہے نا برزخ ورزخ سب کچھ ہے، لیکن یاد رکھیے گا برزخی جنت بھی ہے، برزخی دوزخ بھی ہے. اب پڑھتا ہوں آپ کے سامنے آیت. الذین تتوفاهم الملائکۃ الطیبین یقولون سلام علیکم. ملائکہ جب آتے ہیں، ڈرا ہوا ہے نا مومن، ڈرا ہوا ہوتا ہے. جب آگے بھی ملائکہ میری روح قبض کرتے ہیں تو کیا کہتے ہوئے آئیں گے؟ سلامتی ہو تم پر. یعنی پہلا پیغام یہ ہوگا کہ سلامتی. سلام قرآن نص قرآنی ہے، سورہ نحل 32 آیت پڑھ رہے ہیں آپ کے سامنے. سلام علیکم یقولون سلام علیکم. سب سے پہلے ملائکہ کیا کریں گے؟ اسے سلام کریں گے، اسے خوف دور کریں گے. مت ڈر، وہ دوسروں کے لیے اذیتیں تیرے لیے تھوڑی ہیں. یقولون سلام علیکم. اور دوسرا پیغام کیا لیں؟ ادخلوا الجنت، جاؤ. وہ سب بات کی بات ہے، سوال جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ. یعنی روح قبض کرتے ہی پہلا پیغام کیا دیں گے؟ سلام. دوسرا پیغام کیا دیں گے؟ نص قرآن. یہی تو آیت میں نے سرنامہ کلام قرار دیا آپ کے سامنے. ادخلوا الجنت،
بما کنتم تعملون، وہ جو تم اعمال کیا کرتے تھے، جسے برزخی جنت کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ وہ فائنل تو بعد میں ہوگا، لیکن جاؤ برزخی جنت میں چلے جاؤ۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات ہماری؟ بس مولا فرماتے پہلا وہ شخص ہے، ادھر مرا ادھر جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ، داخل میں داخل ہو جاؤ۔ دوسرا مرا چل بھائی جہنم میں۔ کون؟ یہاں مسلمان غیر مسلمان کا ذکر ہی نہیں ہے، یہاں ذکر ہے کہ جس نے ہم سے دشمنی کی، مفہوم یہ ہے، جس نے ہمارے حق کی بے احترامی یا ہمارے حق کو نہیں مانا، جس نے ہمارا انکار کیا، ہمارے مقام کا انکار کیا۔ میں نے عرض کیا پوری تفصیلی روایت میں تو نہیں پڑھ رہا ہوں، مفہوم بیان کر رہا ہوں، جو بس وہ ہوا اور چل بھے جاؤ جہنم میں، مرا اور چل بھے جا جہنم، برزخی جہنم اس کی شروع ہو گئی، برزخی دوزخ شروع ہو گئی، داخل ہو گئی۔ تیسرا ایک شخص مومن ہے ہمارا، چاہنے والا ہے ہمارا، محبت کرتا ہے ہم سے، صحیح محبت کرتا ہے، دل سے محبت کرتا ہے، لیکن ہمارے کہنے پہ عمل نہیں کرتا، ہمارے کہنے پہ عمل نہیں کرتا۔ بس اس کی موت جو ہے یہ گھبرایا ہوا ہوگا، جب موت آئے گی نا حالت میں گھبرایا ہوا، اب کیا ہوگا میرے ساتھ، اب کیا ہونے والا ہے، کیوں خوف بھی ہے نا، خوف زدہ ہوتا ہے کہ یہ کیا، یہ کیا، دنیا میں تسلیاں دیتا رہا اپنے آپ کو، یوں چلا جاؤں گا جنت میں، یوں نکل جاؤں گا، اب یہ کیا ہو گیا بھائی، تو سامنے سب کچھ آ گیا مرنے کے بعد۔ ایسے شخص کے لیے کہا جائے گا کہ جہنم میں لے جاؤ، ہم اس کی شفاعت کریں گے، اسے جنت میں لے جائیں گے، ہم اس کی، ہاں میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، ہم اس کی شفاعت کریں گے اور اسے جنت میں لے جائیں گے۔ اب مجھے بتائیے فائدے میں کون رہا، عمل کرنے والا ہے عمل نہیں کرنے والا؟ اس کے تو مزے آ گئے نا، نہیں آ گئے؟ تو کھڑا ہو کے ہنس کے کہہ رہے وہ لو، میں نہیں کہتا تھا ایسے نکل جائیں گے جنت میں، تم کا خواہ مخواہ میں نمازیں چھپ پڑھتے رہے، نمازیں پڑھتے رہے، روزے رکھتے رہے، یہ کرتے رہے، حج کرتے رہے، عمرے کرتے رہے، زیارتیں کرتے رہے، دیکھو میں تو ایسے آ گیا۔ وہ بھی اللہ میاں سے گلہ کرے گا اللہ کی بارگاہ میں، وہ مومن کہ معبود یہ جب ایسی ہے آنا تھا اس کو بھی اور مجھے بھی، تو پھر یہ خواب خواب یہ سارے احکامات کیوں؟ تو اب سنیے، یہی تک پڑھتے ہیں لوگ، اس سے آگے نہیں پڑھتے روایت پوری، کہ ڈرتے ہیں، لوگوں سے ڈرتے ہیں، لوگ سنیں گے نہیں، یہاں تک پڑھ کے چھوڑ دی روایت، آگے بھی تو پڑھ، کیا لکھا ہوا ہے آگے؟ فرماتے ہیں لیکن ہماری شفاعت پہنچنے تک اسے ان سب کا حساب دینا ہوگا، شفاعت کریں گے کیونکہ مومن تھا، خوبی ہے۔ لیکن میں مدت نہیں بتا رہا ہوں، مدت جا کے خود پڑھ لیجیے گا، بہار کی روایت ہے یہ، میرے پاس تو کئی مقامات پہ لکھی ہوئی ہے، تو وہ لیکن مدت بھی ہے اس کی، کتنے ہزار سال تک اس کو رہنا پڑے گا وہاں پہ۔ تو جب وہ پڑھتے تو لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، یہ کیسے ہوگا صاحب، کیسے ہوگا؟ بھائی کیسے ہوگا، میں تھوڑی کہہ رہا ہوں کیسے ہوگا، اللہ اس کا رسول کہہ رہا ہے، اللہ اس کا ولی کہہ رہا ہے ایسے ہوگا، میرے کہنے سے تھوڑی ہوگا۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر، میں تھوڑی کہہ رہا ہوں۔ وہ ایسی روایتیں سنتے نہیں نا لوگوں، آج کل پتہ ہے آپ کو مولائیت کا دور ہے، فٹ پاتھ پہ بیٹھ کے عقیدہ بن رہا ہے، اب کتابیں پڑھنے کی ضرورت نہیں، چار آدمی فٹ پاتھ پہ بیٹھتے کہ عقیدہ کھڑا کر دیتے نیا چیز، اب اپنی مرضی چلتی ہے دین میں، پہلے اللہ کی مرضی تھی۔ آپ جانتے ہیں دین کیا ہے؟ دین بنانا رسول کا کام نہیں ہے جی، رسول کا کام ہے دین پہنچانا۔ دین کس کا ہے؟ دین اللہ کا ہے نا بھائی، دین اللہ دین دے کے بھیج رہا ہے۔ رسول اسی لیے تو امین ہے کہ جیسا آ رہا ہے ویسا دے رہا ہے۔ کیوں ہے امین؟ اپنی طرف سے کچھ تھوڑی دے رہا ہے، امین اس لیے ہے کہ جیسا آ رہا ہے دین ویسا پہنچا رہا ہے۔ امام کا کام کیا ہے؟ دین کی حفاظت کرنا۔ امام کا کام کیا ہے؟ رسول کا کام ہے دین پہنچانا، امام کا کام ہے دین کی حفاظت کرنا۔ دین بنانا کسی کا کام نہیں، رسول بھی نہیں بنا سکتے، امام بھی نہیں، دین اللہ کا، اس کی تشریح اور پہنچانا یہ امام کا کام ہے، یہ رسول کا کام ہے، یہ ہے دین۔ لیکن اب کیا ہوا؟ نہیں بھی دین بھی خود بنائیں گے، یہ اچھا لگ رہا ہے ڈال دو دین میں، یہ اچھا نہیں لگ رہا نکال دو۔ بڑے بڑے دانشور پیدا ہو گئے نا آج کے دور میں، قابل لوگ پیدا ہو گئے، وہ دین بنا رہے ہیں، یہ کوئی ڈش بن رہی ہے کہ یہ چیز ڈال دو اس میں مزہ زیادہ ہے، یہ چیز نکال دو اس میں مزہ نہیں آ رہی۔ مزے کا نام دین ہے، قربانیوں کا نام دین ہوتا ہے، جان لٹانے کا نام دین ہوتا ہے، اپنے نفس کو کچلنے کا نام دین ہوتا ہے، اپنی خواہشات کو مارنے کا نام دین ہوتا ہے۔ دین وہ نہیں ہوتا کہ میرا دل کیا چاہ رہا ہے، میرا دل یہ چاہ رہا ہے یہ کہہ دو، میرا دل یہ چاہ رہا ہے یہ کر دو۔ تمہارے دل کا کیا ہے بھائی؟ آج ادھر کچھ کہہ رہا ہے، کل ادھر کچھ اور کہنے لگے گا، پھر کیا کریں گے ہم تمہارے دل کا؟ کل تمہارا دل کا نہیں، کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں، جاؤ میرا دل نہیں مانتا، تو تیرے دل کا کیا ہے بھائی؟
تیرا دل بچپن میں کچھ تھا، نوجوانی میں کچھ تھا، جوانی میں کچھ تھا، کالج میں کچھ تھا، اسکول میں کچھ تھا، اب تو ہمارے پر مصیبت ڈال رہا ہے دین میں آ کے. اب تو یہاں پہ آ کے دین کا بیڑا غرق کرنے کے لیے تلا ہوا ہے، عقائد کا ستیہ ناش کرنے کے لیے تلا ہوا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کہ ایسا نہیں، ہر ایک کو اس کی جزا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک کو نفس کو ذائقہ اس کا چکھنا ہے، ہر ایک کو اس کا چکھنا. اور جس نے ذرہ برابر بھی کچھ کیا ہے وہ اس کے سامنے لایا جائے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ سب کچھ کر کے آدمی عمر میں پاک صاف نکل، نہیں، ایسا نہیں ہوتا. اللہ کے دین میں ایسا کچھ نہیں. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ، جو بھی کام اس سامنے آئے گا اس کا حساب کتاب ہوگا. حساب کتاب کے بغیر نہیں، ورنہ نظام عدل، اللہ کا نظام عدل زیر سوال آ جائے گا، ہے نا. آپ آج اگر عدالت، ہمارے یہاں تو ماشاءاللہ بڑی اچھی عدالت ہے، آپ کو معلوم ہے نا، دنیا میں سب سے اچھے فیصلے ہمارے یہاں ہوتے ہیں. میں جو بھی عدالت پہ کہوں گا پڑوسی ملک کے لیے کہہ رہا ہوں بھائی، ریکارڈ ہو رہی میری بات. صلوات بھیج دیجیے محمد آل محمد پر. اس کو تو کہہ سکتے ہیں نا، وہ موزی کی عدالتوں کو تو کچھ کہہ سکتے ہیں نا. وہ انہیں نے بھی بڑی زیادتیاں کی ہیں نا، حجاب پہ پابندی، اس پہ پابندی، بڑے خبیث ہیں وہاں کے جج، اپنی مرضی کے فیصلے کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ جو ان کو بٹھاتا ہے عہدوں پہ ان کی مرضی کے فیصلے کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو آپ نے کیا سمجھا؟ کیونکہ یہاں وہی عدالتیں چل رہی ہیں، اس کو خوش کرنا ہے، اس کو ناراض کرنا ہے، اس کو راضی رکھنا ہے، یہ کر رہا ہے نا بھائی، انہی کو عہدے ملیں گے. یعنی پڑوسی ملک کی بات کر رہا ہوں، ہمارے یہاں تو ماشاءاللہ دنیا کی سب سے اچھی عدالت ہے، خدا کا شکر ہے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. اور نہیں یقین میرا؟ اچھا آپ نہیں یقین کرتے؟ صبح سیشن کورٹ میں جا کے دیکھ لیجئے، گیٹ سے گھستی ہے ایمانداری. گیٹ پہ جو کھڑا ہوتا ہے نا، وہاں سے ایمانداری اندر داخل ہوتی ہے. میں تو زندگی گزر گئی اپنے مقدمے لڑتے لڑتے، اب تو نہیں، خیر یعنی کسی زمانے کی بات کر رہا ہوں. ایمانداری اندر سے گھستی ہے وہاں، اور سلوٹ کرتی ہوئی گزرتی ہے پاکستان کے بانی کو، بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کو. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. تو ہمارے یہاں تو ایسا ہے، عدالت کے دروازے پہ کھڑی ہے ایمانداری، جب تک اس کو سلوٹ نہیں کریں گے آپ اندر جا نہیں سکتے، ہے نا. آپ کا بھی واسطہ پڑتا ہوگا، آپ کو بھی معلوم ہے جو میں کہہ رہا ہوں. لیکن اوپر والے جو ہیں ہمارے، ان کی چشمے وہ لگے ہوئے ہیں کہ ان کو کچھ نظر ہی نہیں آتا. عدالت عدالت عدالت، کون سی عدالت؟ کہاں کی عدالت؟ کبھی گئے سٹی کورٹ میں، سیشن کورٹ جا کے دیکھا ہے حال لوگوں کا کیا ہوتا ہے؟ ہندوستان کی بات کر رہا ہوں. صلوات بھیج دیجیے محمد آل محمد پر. تماشا لگا ہے، تماشا. تو کیا سمجھ لیا لوگوں نے کہ اللہ کی ابھی ایسے ہی ہوگا، معصومین کی ابھی ایسے ہی ہوگا، اپنا کرے تو کچھ نہیں، دوسرا کرے تو سزا. اپنے کو چوری معاف، غصب معاف، جھوٹ معاف، رشوت معاف، بے ایمانی معاف، سب معاف، ظلم معاف، قبضہ معاف، دوسرے کی زمینوں پہ قبضہ معاف، قبضے کی زمین پہ اور نہ معلوم کیا کیا بنا لینا سب معاف. کیوں؟ وہ مولا ہے، مولا کے چاہنے والے ہیں. اور دوسرا کرے تو سزا. کیا مطلب ہے؟ آپ نے وہی سمجھا ہوا ہے آنے والے کو. معاذ اللہ معاذ اللہ، جیسے یہاں کی عدالت ہے ایسا عدل ہوگا. عدل کا معنی کیا ہے؟ عدل ہے ہی ہمارے اصول دین میں، اور کہیں ہے ہی نہیں. کم سے کم اتنا تو سوچ لیا کریں کہ عدل ہے ہی ہمارے یہاں بھائی، وہاں نہیں ہے عدل. اور نہیں ہے، پتہ ہے، سب کو پتہ ہے، دنیا میں نظر بھی آ رہا ہے کہ نہیں ہے. یہ عدالت ہے نا بھائی. توحید کے بعد دوسرا اصول کیا ہے؟ عدل ہے. عدل، یہ نظام عدل ہے جس پہ عالمین چل رہے ہیں، قائم ہیں. اگر اس میں عدل کا نظام نہ ہوتا، درم برم ہو چکی تھی کائنات، ختم ہو چکی تھی. عدل ہے. عدل ہے کسی بھی چیز کو اس کے مقام پہ رکھنا، ہر شے کا جہاں مقام ہے وہ رکھی ہوئی ہے. یہ عدل ہے، ورنہ نظام نہیں چل سکتا تھا. اسی عدل کے لیے قرآن دعوت دے رہا ہے کہ وما یرید ظلم للعباد، اللہ کبھی بھی اپنے بندوں پہ ظلم کا ارادہ نہیں رکھتا. ظلم نہیں، یہ سب عدل کے تحت چل رہا ہے نظام. یہ جو گڑبڑیں تم نے کی ہے، تمہارے لوگوں نے کی ہے، ان کے ہاتھ میں جب نظام آیا انہیں نے بے عدالتی کا نظام قائم کر دیا. یہ بے تو معلوم ہوا کہ ایسا تو نہیں کہ مرنے کے بعد میں یوں ہی چلا جاؤں، وہ بھی یوں چلا جاؤں. وہ تو گلے کا حق رکھتا ہے نا پھر وہ، کہ معبود یہ سارے احکام میرے لیے تھے. کہ ہم کہتے ہیں امام حسین نے دین بچایا، دین بچایا. بھائی دین بچایا ہے نا، آپ خود کہہ رہے ہیں دین بچایا، تو وہ دین کہاں ہے؟ خود کہہ رہے ہیں آپ کے دین بچائے، تو دین کہاں ہے بھائی؟ وہ دکھانا پڑے گا نا دنیا کو. کون دکھائے گا؟ آج کا تو پتہ نہیں کیا کیا دکھایا جا رہا ہے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. بیٹا بند کر، اب بند کر. تو میں
ٹینشن میں آ گیا تمہیں دیکھ دیکھ کے، بند کر دو اس کو بس، شاباش، جیتے رہو بیٹا، سلامت۔ ایک بار اور صلوات دے دیجیے، بھیجیے محمد۔ چلیں پہلے جانے دیجیے، وہ اسی کام کے لیے بیٹھا ہوتا بیچارہ۔ سمجھ میں؟ ورنہ قرآن مجید میں طیبین کو الگ نہ کیا جاتا نا، یہ الگ کیا جانا بتا رہا ہے نا کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے، کچھ لوگ ویسے ہوں گے۔ الذین تتوفاهم الملائکۃ طیبین، ملائکہ کچھ طیب لوگوں کی روح قبض کریں گے، پاک لوگوں کی روح۔ وہ پاک آدمی کو بھی تھوڑا سا ایک ظاہر ہے کہ جان جانا، ایک دنیا سے ایک عالم سے دوسرے عالم میں جانا مسئلہ ہے نا۔ اگر یہ مرحلہ سمجھ میں نہیں آتا تو بچے کی ولادت کا مرحلہ دیکھ لیں کیسا روتا ہوا آتا ہے، وہ بھی انتقال ہے نا، وہ کسی جہان سے اس جہان میں آ رہا ہے نا، کہیں سے کہیں آ رہا ہے، انتقال، اسی رو رہا ہے، اس جہان کا عادی ہوتا ہے، جب یہاں آتا ہے رو رہا ہے، رونے کے سوا اس کو کوئی کام نہیں، کیونکہ تکلیف میں کہ کہاں آ گیا میں، ہر چیز پہ ہاتھ مارتا نہیں مارتا، 6-7 منٹ کو یہ بھی لے لوں، یہ بھی لے لوں، یہ بھی لے لوں، اس کے کام کی ہونا ہو، آگ رکھ کے اس پہ بھی ہاتھ، اور پھر چیختا ہے، آپ اس کا ہاتھ پکڑیں گے، کیوں بھائی؟ وہ وہاں سے آئے کہتے ہو جا، ہو گئی، کس جہان سے آیا ہے؟ اب اس کے لیے اذیت ناک بنا رہے کہ بھئی یہ مانگ رہا ہوں کیوں نہیں دے رہے، جہاز مانگ رہا ہوں کیوں نہیں دے رہے، ٹرین مانگ رہا ہوں کیوں نہیں دے رہے مجھے۔ اسی لیے آہستہ آہستہ جب اسے احساس ہوتا ہے کہ جہان بدل گیا، زمانہ بدل گیا، میرا انتقال ہو چکا، میرا انتقال ہو چکا، اب میں دوسری دنیا میں ہوں، اسی لیے بچے کی میموری کو پروردگار عالم محو کر دیتا ہے نا۔ 2 سال کے بعد بچے کی میموری ختم، پھر اسے تھوڑی یاد ہے اس نے کیا کیا تھا، اسے پوچھ کسی آپ اپنے یاد کر لیجیے آپ کہ اماں کی گود میں آپ کیا تھے، کیسے تھے، یاد ہے کسی کو کیا یاد؟ وہ میموری تھی جو محو کر دی گئی۔ اب اس جہان کا عادی ہوتا، جب یہاں کا عادی ہوتا تو یہاں سے چلنے کا وقت آ گیا، جب یہاں سے چلنے کے بعد ہے تو اب یہاں سے جاتے میں رو رہا ہے، اب یہ کہاں جاؤں، یہ دنیا چھوڑ کے بنگلہ بنایا تھا، ابھی تو اتنی مشکل سے گاڑی لی تھی، ابھی میرے بچوں کی شادی ہو گئی، ابھی وہ امریکہ گیا، ابھی ویزا آنے والا ہے، ابھی گرین کارڈ ملنے والا ہے، لو ابھی موت آ گئی، یہ کیا ہوا؟ بھائی یہ تو ہونا ہے، اس کا تو کوئی وقت نہیں ہے، اس کا کوئی تو پہلے سے تیاری کرو نا بھائی، جانا تو ہے نا، جانا ہے۔ اور ہوشیار آدمی وہ ہوتا ہے جو پس انداز کر کے رکھتا ہے، مستقبل کی سوچتا ہے۔ دنیا میں بھی وہی ہے نا ہوشیار، دنیا میں کسے کہتے ہیں ہوشیار؟ ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر، اسے کہتے ہیں کہ بچا کے رکھو کل کام آئے گا، بچا کے رکھو کل کام آئے گا، ایسے ہی ہے نا، بچا کے رکھو کل کام آئے گا بچوں کے۔ اب وہ بھی مستقبل غیر یقینی، معلوم نہیں شاید کام آ جائے، وہ معلوم تھوڑی کیا ہونے والا ہے، بھائی رکھ لو شاید کام آ جائے، بچوں کو ضرورت پڑے گی، رکھ لو بھائی، زمین لے لو، پلاٹ لے لو، گھر بنا دو، بچوں کے کام آ جائے گا، آ جائے گا، آ جائے گا، غیر یقینی۔ وہ مستقبل جو غیر یقینی، اس کے لیے کتنا اہتمام کرتا ہے انسان، ساری زندگی اسی کا اہتمام کرتا رہتا ہے، اور جو مستقبل یقینی ہے اس کے لیے سننا نہیں چاہتا۔ وہ مستقبل یقینی کیا ہے؟ قبر ہے نا، موت تو ہے نا، چلو اللہ سب کو نصیب کرے، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ہوا میں بکھر گیا، سمندر میں بہہ گیا، لیکن بہرحال موت تو ہے نا، مستقبل یقینی ہے کہ نہیں؟ اس کی کوئی بات کرتے مولوی تو ناراض، یہ کیا لے کے بیٹھ جاتے موت کے قصے، بھائی کیا قصے لے کے بیٹھے ہیں، تم سچ سننا ہی نہیں چاہتے تو ہم کیا کریں؟ سچ تو یہی ہے، سچ یہی ہے کہ مستقبل ہے، اس کی تو سوچو۔ تو بہترین مومن کون ہوتا ہے؟ وہی زاد راہ، جو مولا نے فرمایا تھا اس کلام کا خلاصہ کہ سفر بڑا طویل، زاد راہ بہت کم ہے۔ یہ زاد راہ کیا ہے؟ مال و دولت ہے، بنگلے ہیں، گاڑیاں، کیا مال ہے؟ اس مال دنیا کو کہہ رہے ہیں مولا؟ نہیں، سفر کون سا ہے؟ آخرت کا سفر۔ زاد راہ بہت کم ہے۔ زاد راہ کیا ہوتا ہے وہاں کا؟ وہاں یہ سب کام آئے گا۔ اب بھی مرنے والے کے بعد لاشعوری طور پہ آپ اس کے مرنے کے بعد قرآن خوانی کرواتے ہیں، مجلس کرواتے ہیں، ایسے ہی ہے نا؟ کیوں؟ آپ جانتے ہیں کہ اس کا ثواب، عمل کا رشتہ مرنے کے بعد بھی ٹوٹا نہیں ہے۔ آپ کا یہ عمل بتا رہا ہے نا کہ مرنے کے بعد بھی عمل کا رشتہ ٹوٹا نہیں، یعنی عمل ہم کریں گے ثواب، قرآن ہم پڑھیں گے ثواب اسے، نماز بچے پڑھیں گے ثواب اسے، مجلس پہ فرش پہ ہم بیٹھیں گے ثواب، ایسالے ثواب ہے نا بھائی، ہے کہ نہیں؟ تو اب آپ بتائیے، خدا فیصلہ کیجئے، جو انسان مرنے کے بعد اتنا محتاج ہے کہ دوسرے عمل کریں، تو اپنی زندگی میں خود محتاج نہیں ہوگا کہ اپنے ساتھ زاد راہ لے کر جائے؟ کیا پتا کوئی فاتحہ پڑھنے والا ہو نہ ہو، کوئی نمازیں پڑھنے والا ہو نہ ہو، کوئی مجلسیں کرانے والا ہو نہ ہو، تو اپنے ساتھ تو سامان لے کر جاؤ،
کہ قبر میں جس چیز کی ضرورت ہے ہر وہ سامان اس کے پاس، اور بہترین مومن وہی ہوتا ہے کہ اپنا زاد راہ اپنے ساتھ لے کر جاتا ہے کہ نہ معلوم بچے مجھے یاد رکھیں کہ نہ رکھیں، نہ معلوم عزیز اقربا مجھے یاد رکھیں کہ نہ رکھیں، اور کب تک یاد رکھیں گے، کتنے دن تک؟ ہاں بہترین اولاد وہ ہوتی ہے جو ہمیشہ ماں باپ کا حق، آخری جملے بس ماں باپ کے لیے ذرا سے کہہ دیں، یہ یاد رکھیے گا کہ ماں باپ کا حق ان کی زندگی تک نہیں ہے کہ جب تک وہ زندہ ہے تو ان کا حق ہے، نہیں، ماں باپ کا حق جب تک ہم زندہ ہیں، اولاد زندہ ہے، جب تک ہم زندہ، مرنے کے بعد بھی ان کا حق ختم نہیں ہوتا، بلکہ مرنے کے بعد زیادہ حق ہو جاتا ہے۔ مرنے کے بعد جن کے ماں باپ دنیا میں نہیں، ان کا کاندھوں پہ زیادہ ہے، سکون کا ساتھ چلو بھائی چلے گئے بوڑھے جو خدمت کرنے کا، نہیں، مرنے کے بعد بھی حق کاندھوں پر، یعنی ہمیشہ ان کو یاد رکھے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ شب جمعہ انسان ایک مسکین کو بھی کھانا کھلا دے گا نا اپنے مرحومین کے نام پہ تو ان کی روحیں خوش ہو جاتی ہیں۔ میں نے آیت اللہ صغیر شیرازی کے جو دروس ہیں اور چھپ بھی چکے، اب تو غالباً اردو میں بھی آ گیا، ہم نے تو وہاں پڑھے تھے اس زمانے میں، اس میں آپ نے یہ بات بتائی تھی کہ ویسے تو میں نے سنا تھا لیکن اب اتنے بڑے آدمی کے منہ سے سنا اور لکھا ہوا بھی آ گیا تو اور مجھے مستند ہو گیا میرے لیے کہ یہ جو کبوتروں کو پرندوں کو دانہ ڈالنا مستحب ہے نا، کیوں ہے؟ حتیٰ کہ اس پہ وہاں بھی نہیں روکا جاتا جہاں ہر چیز شرک اور بدعت ہے نا، مکہ اور مدینے میں بھی آپ جائیں گے نا تو وہاں بھی وہ خود لے کے بیٹھے ہوئے ہوں گے، لو بھائی خریدو اور پرندوں کو ڈالو، ہے نا، نہیں روکتے۔ کیوں؟ یہ تمام جگہ روایات ہیں کہ کبھی کبھی مومنین کی روحیں اس انداز میں آتی ہیں اپنے بچوں کی خبریں لینے، اسے کہتے ہیں گھروں پہ پرندہ، گھروں پہ دانہ ڈال دیا کرو، پرندے آتے ہیں نا، چڑیاں آتی ہیں کھانا کھا کے، مستحب ہے، ثواب ہے، پانی کا پیالہ رکھ دیا چھت کے اوپر، اب تو چھتیں ہی ایسی نہیں، اپارٹمنٹوں میں لوگ رہتے ہیں اب کیا معلوم، لیکن وہ چھتوں پہ رکھ دیا جائے یا باہر لان میں رکھ دیا جائے یا سڑک کے باہر دانہ ڈال دیا، کیوں؟ ماں باپ خبر گیری کے لیے آتے ہیں بچوں کی، بچوں نے ہمیں یاد کیا کہ نہیں کیا، شب جمعہ ایک فاتحہ پڑھ دیتے، کچھ نہ دیتے کہ ایک فاتحہ ہمارے نام کا پڑھ دیتے، مرنے کے بعد انتظار کرتے ہیں ماں باپ، جس چیز کا انتظار کرتے ہیں وہ کیا انتظار کرتے ہیں؟ بچے ان کے لیے اعمال انجام دیتے ہیں، بچے ان کو تحفے بھیجتے ہیں۔ میں ایک روایت پڑھ کے بھی مصائب کی منزل پہ آنا چاہتا ہوں، ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ فتاوی قاضی خان 200-250 سال سے ہمارے برادران کی کتاب رائج ہے، اور اسے فتوے دینے کے لیے بڑا سند کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے کہ قاضی خان میں یہ فتویٰ ہے، قاضی خان میں یہ فتویٰ ہے، فتاوی قاضی خان بہت مشہور کتاب ہے، 3 جلدوں میں ہے، تو اس میں ایک فتویٰ ہے، اس فتوے کو نقل کیا ظاہر سید العلماء علامہ نقل صاحب قبلہ تک نے اس فتوے کو نقل کیا کہ ماں باپ کے حقوق کے بارے میں کوئی سوال آئے، کوئی فتویٰ دینا تھا ماں باپ کے حق میں، تو یاد دیکھیں ہم تو آپ کو مسئلہ بتا دیں گے نا، لیکن فقیہ جو ہے وہ دلیل رکھتا ہے، جب کوئی فتویٰ دیتا ہے اتنا آپ کو بتا دے۔ یہ فقہا کے اوپر جو زبانیں کھول دیتے نا 2-2 انچ کی چل جاتی ہے چھوٹی سی زبان، اب آپ کو بتا رہا ہوں مسئلہ کیا ہے، میں آپ کو بتاؤں گا کہ فلاں فقیہ کا یہ فتویٰ ہے، فقیہ کیا ایسی فتویٰ دے رہا ہوتا ہے؟ فقیہ کو چاہے 1 ہفتہ لگے چاہے 1 مہینہ، جب تک وہ پوری تحقیق نہیں کر لے کسی بارے میں فتویٰ نہیں دیتا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ پوری تحقیق کے بعد فتویٰ دے گا، اسے کہتے ہیں فقیہ جو فتویٰ دیتا ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں، اس سے آپ کی سمجھ میں آ جائے گا، ماں باپ کے حقوق کے بارے میں فتویٰ مانگا، فتاوی قاضی خان میں فتویٰ دیا گیا اور دلیل بھی دی گئی، کیونکہ دلیل دینا تھی بھائی کس دلیل کے ساتھ کہ ماں باپ کا دین کچھ ہو کافر ہو جیسے بھی ان کا احترام واجب ہے، اس آیت کی روح سے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَإِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ یہاں ماں باپ کے مذہب کا ذکر نہیں ہے، جو بھی دین ہے تو ہمیشہ ان کی بس یاد بناؤ، ان کے ساتھ نیکی سے پیش آؤ، ان کے دین کی طرف مت جاؤ کہ ان کا دین تھا کیا تھا، زیادہ قابل ہو گئے ہو تم، لہذا خبردار، روکا گیا ٹوکا گیا۔ 3 باتیں ایسی جن میں اللہ نے کوئی استثناء نہیں رکھا، فرق نہیں رکھا ہوا، ایک وعدے کا وفا کرنا، ایک امانت کا لوٹانا، مومن و غیر مومن، وعدہ مومن سے غیر مومن، ایک والدین کا احترام، مشرک و والدین تمہیں اجازت نہیں ہے، صرف واجبات میں ان کے اتباع نہیں کرنا، صرف واجبات، باقی خبردار اونچی آواز سے جھڑک کے بات بھی نہ کرنا ان سے، سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے تمہارے۔ اب دلیل لیجئے، اب یہ دلیل نقل صاحب نے نقل کی اور میں فتاوی قاضی خان کا حوالہ دے کے آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ اب وہ دلیل دیتے ہیں کہ دلیل کیا ہے؟ دلیل دیتے ہیں کہ ایک صحابی حضور کی خدمت میں آئے صبح پریشان عالم میں، اور آنے کے بعد کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول میں نے عجیب خواب دیکھا ہے۔ کیا دیکھا ہے خواب میں؟ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں
حور العین کی پیشانی کو بوسہ دے رہا ہوں اور جنت کی چوکھٹ پہ سجدہ کر رہا ہوں، جنت کے دروازے پہ سجدہ کر رہا ہوں، بوسہ دے رہا ہوں، اور حور العین کی پیشانی کو۔ حضور مسکرائے کہ بہت اچھا خواب ہے، جا گھر جا، ماں کے قدموں کو بوسہ دے، باپ کے پیشانی کو بوسہ دے، ماں کے قدموں کو بوسہ دے، باپ کی پیشانی کو۔ منہ لٹک گیا اس کا، کہتا حضور وہ تو ہے ہی نہیں دنیا میں، تو پتہ نہیں کہ مر آ گیا، زمانے جاہلیت میں مر گیا۔ میں کہا کوئی بات نہیں، ان کی قبروں پہ جا۔ اب جو کہہ رہا ہے زمانے جاہلیت میں مر گئے نہیں، کافر مرے۔ اب حضور فرماتے جا ان کی قبروں پہ جا، ماں کی قبر کے پیتانے پہ سر رکھ دے، باپ کی قبر کے سرہانے پہ سر رکھ دے۔ پھر وہ لٹک گیا کہ اللہ کے رسول مجھے تو قبر بھی نہیں یاد، کہاں میں تو چھوٹا سا تھا، مر آ گیا، کہیں صحرا وحرا میں قبریں ہوں گی، ہمیں کیا معلوم، ہمارے ماں باپ کہاں ہیں وہ عالم۔ اچھا نہیں، اچھا گھر جا، گھر جا کے 2 لکیریں کھینچ، گھر جا کے یعنی 2 خط کھینچ دے، ایک خط کو باپ کی قبر قرار دے، ایک خط کو ماں کی قبر قرار دے۔ بتائیے، ایک کو ماں کی قبر قرار دے، ایک کو باپ کی۔ جسے ماں کی قبر قرار دے اس کے پیتانے کو بوسہ سر رکھ دے وہاں، جسے باپ کی قبر قرار دے اس کے سرہانے پہ سر رکھ دے۔ سمجھ میں؟ اس دلیل کے تحت وہ فتویٰ دے رہا ہے۔ ان کے نزدیک یہ سند، یہ روایت اتنی معتبر ہے، اتنی مستند ہے، یعنی بغیر دلیل کے فتویٰ نہیں دے سکتا۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں، صحیح یا غلط اس کی بات نہیں کر رہا ہوں، بات یہ کر رہا ہوں کہ بغیر دلیل کے فقیہ کبھی بھی فتویٰ، جب تک دلائل اکٹھا نہ کر لے فتویٰ نہیں دے گا۔ یہ بتا دیں آپ، کسی بھی قسم کا دنیاوی فتویٰ ہو، عبادات کا ہو، معاملات کا ہو، احکام کا ہو، جو بھی فتویٰ ہوگا، اخلاقیات کا ہو، دلیل کے بغیر فتویٰ کبھی بھی نہیں دے گا مجھ سے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اچھا اب آئیے، اب مجھے بتائیے، عام آدمی کے ماں باپ کا یہ مقام ہے، عام انسان کے، ہم جیسے گناہگار کے ماں باپ کا یہ مقام ہے کہ ان کی قبروں پہ جاؤ، قبروں کو بوسہ دینا کوئی بدعت نہیں ہے۔ یہ فتویٰ قاضی خان کے مطابق بتا رہے ہیں، تشیع کے مطابق نہیں بتا رہے، ان کے مطابق بتا رہے ہیں۔ عام آدمی کی بات کر رہا ہوں، عام آدمی کے ماں باپ کا یہ مقام ہے کہ جاؤ قبر کی زیارت بھی کرو، قبر پہ بھی جاؤ اور بوسہ بھی دیا، کوئی حرج نہیں، اللہ خوش ہوگا، کیونکہ حکم کس کا ہے؟ حکم ہے اللہ کا ہے، حکم اللہ کا ہے۔ جب رسول کا حکم، مطلب اللہ کا حکم ہوا نا، رسول کا حکم، لہٰذا جاؤ قبروں پہ جاؤ۔ ہاں وہ شرک کے معاملات الگ ہیں، ان کو الگ خانے میں رکھیے، وہ الگ چیزیں جو انسان جا کے کرتا ہے تو وہ معاملات اس سے خراب ہوتے ہیں، لیکن نہیں، قبر پہ جانا اور پیتانے کو بوسہ دے دینا یا سرہانے کو بوسہ دینے سے نہ شرک ہوتا ہے نہ کوئی بدعت لازم آتی ہے، بس یہاں تک رہو۔ اس سے آگے پھر وہ کہتے ہیں نا، کسی کو انگلی پکڑا دو تو پورا ہاتھ پکڑ لیتا ہے، اب اس کے بعد نہ جانے کیا کیا وہاں پہ کرتے ہیں، الٹی سیدھی حرکتیں بھگتنا ہمیں پڑتی ہیں، جوابات ہمیں دینے پڑتے ہیں۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ بس اتنا رہو نا، جتنا شریعت نے چھوٹ دیا وہ اتنا رہو، اس سے آگے کیوں جاتے ہو؟ اس سے آگے بھی نامعلوم معاملات کہاں سے کہاں چلے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ عام مومن کے ماں باپ کے معاملات یہ، تو اب مجھے بتائیے، جسے اللہ نے، اللہ کے رسول نے امت کا باپ قرار دیا ہو، اس امت کے ایک تو باپ تمہارا ہوئے، ایک وہ 2 باپ امت کے محمد اور علی، عام آدمی کی، مومنین کے والدین کی قبروں کا یہ عالم ہو، ان کا یہ احترام ہو، تو مجھے بتائیے جہاں اللہ کا رسول خود محو استراحت ہو، جہاں خود اس کا نورانی وجود موجود ہو، اب مجھے بتائیے کہ عام انسان کے ماں باپ کی قبروں کا یہ عالم ہے، تو پھر جن لوگوں نے یہ سارا دین بچایا، جن لوگوں کا اللہ کے دین پر احسان، یہ میں نہیں کہہ رہا، تو آیات سے بھی بہت ساری جگہوں میں شاہد ہو جائے گا، جبھی تو اللہ نے احسان کا ذکر کیا، الجزاء الاحسان الا الاحسان، تو جن کا دین پر احسان ہے، جن کا قیامت تک کے لیے احسان ہے، ان کی قبروں کی زیارت، ان کی قبروں پہ جانا، ان کے روضوں پہ جانا، ان کے مزارات پہ جانا، سمجھ میں آ رہی ہے ہماری بات؟ بس جو ماں باپ کا مقام نہیں سمجھی دنیا، وہ علی اور فاطمہ کا مقام کیا سمجھے گی؟ وہ حسین کا مقام کیا سمجھے گی؟ وہ اولاد رسول کا مقام کیا سمجھے گی؟ جسے اپنے ماں باپ کا مقام سمجھ میں نہیں آیا، کہاں سمجھے گی وہ مقام؟ یہ مقام ہے ان کا۔ اور پھر ماں کے مقام کو اور مستند اور معتبر بنانے کے لیے کیا اعلان ہوا؟ فاطمہ کے لیے، اپنی بیٹی کے لیے، فاطمہ تو امو ابھی، فاطمہ اپنے بابا کی، یہ بھی بتا دیا کہ چلو ماں کی حیثیت سے تو احترام کر لو، جسے اللہ کا رسول ماں کہہ رہا ہے،
یہ کی بحث الگ ہے، ہم کرتے جماعت الاول جماعت ثانی مجالس میں کر چکے ہیں کہ کے معنی کتنے ہیں، کے کیا کیا معنی، وہ سب الگ ہے، صرف اشارہ کیا ہے۔ ابیہ ظاہری معنی تو ہے نا فاطمہ اپنے بابا کی ماں ہے، کیا مقام ہونا چاہیے؟ اب مجھے بتائیے کہ جب جناب سید الشہداء دنیا میں تشریف لائے، ساتھ ہی واقع کربلا کی خبر بھی دے دی گئی۔ اچھا حضور نہ بتاتے لیکن بتا دیا بیٹی کو۔ دیکھیے یہ بتائیے اگر فاطمہ زہرا کوئی دعا کرے قبول ہوگی یا نہیں؟ ہوگی نا بھائی، اس سے بڑا کون ہستی ہے جس کی دعا قبول نہ ہو، ہے نا؟ جب معلوم ہو گیا واقع کربلا ہوگا، میرے بچوں کے ساتھ ایسا ہوگا، کہیں کبھی کوئی دعا ملی کہ فاطمہ زہرا نے دعا کیوں کہ پالنے والے میرے بچوں سے قربانی نہ لے؟ کی دعا؟ اگر دعا کرتی تو ہو جاتی نا قبول۔ یہ ہے مقام فاطمہ۔ یعنی ایسا نہیں ہوا کہ فاطمہ زہرا دنیا سے چلی گئیں پھر بچوں کے ساتھ ہی، نہیں، یہ وہ ماں ہے کہ آغوش میں بچہ آیا ہے، واقعے کی خبر پہنچ گئی، اور دعا کر لیتی نا یقیناً تو بھئی یہ واقعہ بھی نہ ہوتا۔ لیکن پھر ہوتا کیا؟ پھر ایک اور دین آتا، پھر ایک اور رسول، پھر ایک اور کتاب۔ اس لیے ابیہ اصل ہے۔ صرف حسین نے نہیں بچایا، نہیں بچایا، اگر فاطمہ راضی نہ ہو یہ قربانی دینے پہ، صدیقہ ہے، کہہ دے نہیں تو نہیں، لیکن نہیں، یہ فاطمہ زہرا کا مقام۔ اب بتائیے وہ ماں جس کو معلوم ہو کہ ان میں سے ایک بچے کو زہر دیا جائے گا، ایک بچے کا گلا کاٹا جائے گا، وہ اپنے ان بچوں کو کیسے پالے گی؟ کس طرح سے پالے گی؟ گرنے نہیں دیتی ہوگی حسین کو، اگر کہیں ٹھوکر لگ کے گرتا ہوگا بچہ تو گرنے سے پہلے سنبھال لیتی ہوگی اور کلیجے سے لگا کے روتی ہوگی، بچہ حیران ہوتا ہوگا، مادری گرامی مجھے تو چوٹ ہی نہیں لگی، آپ رو کیوں نہیں؟ تو شاید یہی جواب دیا جائے گا، یوں سمجھ لو کہ فاطمہ کچھ اور دیکھ کے رو رہی، نظر آ رہا ہے کہ میرا بچہ اسی طرح زین سے زمین پہ آئے گا، زلجنہ کی پشت سے زمین پر آئے گا، رہوار سے نیچے آئے گا، کہ اس کا بدن اتھر زمین سے لگنے نہیں پائے گا، اتنے تیر اس کے جسم پہ وسط، تیروں پر معلق ہوگا میرے بیٹے کا بدن۔ اب مجھے بتائیے ماں اپنے گھر میں رہ سکتی ہے؟ جب عام مومنین کی ارواح اس انداز میں آتی ہوں خبر گیری کرنے، تب اس روایت پہ شک کیوں کرتے ہو کہ حسین نے مدینہ چھوڑا، ماں نے مزار چھوڑ دیا؟ اب ظاہر ہے بچوں کے لیے، بھائیوں کے لیے، ان کے لیے تسلی کے لیے میرے پاس اور کوئی مصائب نہیں سوائے اس کے کہ حسین کا ذکر کر دو، بس حسین کا ذکر کروں گا سب کی تسلی ہو جائے گی۔ وہ حسین کے بہن، حسین کے بھائی، حسین کے بچے، حسین کی بیویاں سب وہاں کربلا میں موجود ہیں، سکینہ بھی ہے، علی اصغر تو شہید ہو چکا، زین العابدین بھی ہیں، سب ہیں، محمد باقر بھی ہیں، لہٰذا میں اسی ہستی کا انتخاب کر لیتا ہوں۔ بس حسین نے مدینہ چھوڑا، ماں نے مزار چھوڑ دیا، پیچھے پیچھے اپنے بچوں کے جا رہی ہے۔ کتنی روایتیں میں آپ کو بتاؤں مصائب کے باب میں، کہ جب جنازہ دختر رسول کا تیار ہو گیا تھا تو مولا نے بلایا تھا نا بچوں کو، آؤ آخری بار رخصت ہو لو، جو مقاتل کی روایات ہیں ان میں یہی ہے، مصائب کی روایات میں سب بچے آئے تھے، ماں کے جنازے پہ اپنے آپ کو گرا دیا تھا، حسین نے نہیں، کیوں؟ حسین کا ایک مان ہے کہ جب تک میری ماں مجھے بلائے گی نہیں میں جاؤں گا۔ یہ مان روایات میں ایسے کہ یوں ہے کہ ایسے ہی پورا ہوا تھا کہ آغوش پھیلا دی تھی ماں نے، کیا میرے لال حسین کلیجے سے لگا لیا تھا۔ میں اس لیے بھی روایت پڑھتا ہوں، میرا اس لیے بھی یقین ہے اس روایت پہ کہ ایک روایت نہیں ہے نا، روایات بھی تو بہت ساری ہیں، ایک تھوڑی ہے۔ شب عاشور ثانیہ زہرا نے فضہ کے ذریعے سے بلایا تھا، فضہ ذرا ماں جائے کو تو بلانا، حسین کو بلائے۔ جب حسین آئے تو اب فرماتی ہیں، بھائی سے فرماتی، بھیا سر شام سے پشت خیمہ سے کسی بی بی کے رونے کی آواز آتی، کوئی بی بی ایسے روتی ہے جیسے اس کا جوان ذبح کر دیا گیا۔ حسین کی آنکھوں سے اشک جاری، بہن پہچانا نہیں، یہ کوئی اور نہیں، ہماری ماں زہرا ہے، ہم نے مدینہ چھوڑا، ماں نے مزار چھوڑ دیا۔ شب عاشور اور آگے بڑھی،
خلاصہ روایات کا پیش کر رہے ہیں آپ کے سامنے۔ حسین اپنے انصار کو ساتھ لیا اور قتل گاہ میں پہنچے، ایک ایک ناصر کو اس کا مقام شہادت دکھا رہے ہیں۔ جب سب کے مقام آئے شہادت دکھا چکے تو اب لے کے چلے ایک نشیب کی طرف کہ اپنا مقام شہادت دکھائیں۔ چند قدم آگے بڑھے تھے، اچانک پلٹ کر سب سے کہا واپس چلو خیمہ گاہ کی طرف۔ سب خیمہ گاہ میں واپس پہنچے تو دست بستہ عرض کی کہ فرزند رسول آپ تو اپنا مقام شہادت دکھانے لگے تھے، واپسی کا حکم کیوں دیا؟ اب جو میں روایت کا خلاصہ پیش کروں، یہ روایت میں نے نہ پڑھی ہوتی تو میں کبھی بھی آپ کے سامنے پیش نہیں کرتا۔ یہ میں نے خود پڑھی روایت، اور روایت کا خلاصہ پیش کروں وہ بھی لفظ بلفظ پیش نہیں کر رہا۔ فرماتے ہیں کہ میرے جانثاروں میں تمہیں وہاں کیسے لے جاؤں جہاں کل میں ذبح کیا جاؤں گا، وہاں میری ماں زہرا بیٹھی ہے۔ چلیے ایک اور منظر آپ کو دکھا دوں، اگر اب بھی یقین نہیں آتا کسی کو تو ایک اور منظر یاد ہے۔ شام کی راہوں میں سکینہ بچھڑ گئی تھی، پشت ناقہ سے گر گئی تھی، قافلہ روکا گیا تھا، بیبیاں اتری تھیں، رسن کھولی گئی، مخالف سمت میں جا رہی تھی، کیا دیکھا تھا؟ کوئی بی بی آغوش میں لیے بیٹھی۔ کون ہے یہ بی بی؟ اسی حسین کی ماں زہرا۔ کربلا نہیں، کربلا سے جب اس کے بچوں کو کوفہ اور شام لے جایا جا رہا تھا تو یہ پیچھے پیچھے جا رہی، باب رہنا اپنے بچوں کے پیچھے پیچھے جا رہی تھی۔ یہ وہی دختر رسول ہے جس نے سکینہ کو آغوش میں لیا تھا۔ اور اب آ جائیے آخری منظر آپ کو بتا دیں اور زحمتیں تمام کریں۔ یاد ہے ابھی میں نے پڑھا تھا آپ کے سامنے، ہر ایک پڑھتا ہوں، یہی ہے کہ جب حسین پشت ذوالجناح سے نیچے تشریف لائے تھے تو اتنے تیر جسم نازنی میں پیوست تھے کہ آپ کا جسم اثر زمین سے لگنے نہیں پایا تھا، تیروں پر معلق تھا۔ لیکن میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ نہیں، اگر تیر نہ بھی ہوتے حسین کا جسم اثر زمین سے نہیں لگ سکتا تھا۔ کیوں؟ جس وقت حسین ذوالجناح سے نیچے تشریف لا رہے تھے ماں آغوش پھیلائے بیٹھی تھی۔ آ میرے لال حسین آ، تجھے آج ہی کے دن کے لیے چکیاں پیس پیس کر پڑ۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ایّا منقلب ینقلبون۔ بار الہ بحق محمد و آل محمد ہمارے اس قلیل عمل کو قبول فرما لے، اپنی حاجات اپنے امام زمانہ کی توسل سے تیری بارگاہ میں پیش کرتے۔ دنیا میں جہاں کہیں بھی مومنین آباد ہیں ان کی جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ عزاداران حسین کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، جو مومنین عزادار ہونے کے جرم میں شہید کر دیے گئے انہیں شہدائے کربلا کے ساتھ محشور فرما۔ جو اسیر ہیں بحق اسیران کربلا جلد از جلد ان کو قید رہائی عطا فرما۔ جو لاپتہ ہیں بحق اسیران کربلا جلد از جلد خیر سے ان کے گھروں تک واپس پہنچا دے۔ بیمار ہیں زخمی ہیں بحق بیمار کربلا سب کو صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ تمام مومنین کی جائز حاجات کو پورا فرما دے۔ ہمارے عزیز و محترم و مکرم مرحوم شمشاد حسین زیدی کو جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما، اعلی الین میں جگہ عنایت فرما۔ ان کے بچوں کو، ان کے پسماندگان کو، ان کے بہن بھائیوں کو صبر جمیل عطا فرما۔ سارے خاندان کو یہ صدمہ برداشت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ معبود ہم اس قابل نہیں، اس قابل بنا دے جب تیری آخری عزت کا ظہور ہو ہم اس کے ادنا سے سپاہیوں میں شامل ہو سکیں۔ تاجیل فرما ظہور امام زمانہ میں۔ آپ سے درخواست کروں گا مرحوم سید شمشاد حسین زیدی ابن سید قرار حسین زیدی کے اصالِ ثواب کے لیے 1 بار سورہ فاتحہ 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما دیجیے گا۔